السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نینا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین ہسٹری۔ اسرائیل اور فلسطین ہر چند ماہ بعد میدان جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے 1970 میں کہا تھا کہ اسرائیل نے 20 سالوں میں اتنے فلسطینیوں کو نہیں مارا جتنے اردن نے 10 دنوں میں مار دیے، اور اس وقت اردنی فوج کی 2nd ڈویژن کی قیادت کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ پاکستان کے جنرل ضیاء الحق تھے۔ دوستو، اس قصائی نے اردنی فوج کی 2nd ڈویژن کی کمانڈ کرتے ہوئے 25,000 فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تمام حقائق اور ثبوتوں کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر جنرل ضیاء الحق کو اپنے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگنے پڑے، اور آخر جنرل ضیاء الحق اس وقت اردن میں کیا کر رہے تھے۔ دوستو، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ کیا واقعی میں جنرل ضیاء الحق نے 25,000 معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی، یا پھر یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی پروپیگنڈا تھا؟ سال 1971 میں غزافی، بھٹو، اسد اور یاسر عرفات کا اسلامی دنیا میں راج تھا۔ یہ چاروں رہنما امریکی استعمار سے مایوس ہو چکے تھے، اور دوسری طرف فلسطینی گوریلے بھی بے قابو ہو رہے تھے۔ 1967 میں اسرائیل نے فلسطینیوں سے ویسٹ بینک کا علاقہ چھین لیا تھا۔ اس وقت اردن میں بڑی تعداد میں دیگر عرب ممالک کی طرح فلسطینی پناہ گزین موجود تھے، اس لیے اردن باقاعدہ طور پر PLO کی سرگرمیوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اسی دوران 10 سپٹمبر 1970 کو PLO نے 3 مسافر طیاروں کو نیو یارک اور لندن سے ہائی جیک کر لیا تھا، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اردن کے شہر زرقا کے قریب ان تینوں مسافر طیاروں کو بم سے اڑا دیا۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے اردن کے بادشاہ شاہ حسین پر کافی زیادہ پریشر ڈالا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لے۔ دوستو، انہی دنوں جنرل ضیاء الحق اردن میں اردنی فوج کو ٹریننگ دینے میں مصروف تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں سے اس وقت کی بادشاہ شاہ حسین طلال اور شہزادہ حسن بن طلال بہت زیادہ متاثر تھے۔ عمان میں حالات اتنی زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ پاکستانی افسروں کی فیملیز کو لندن شفٹ کر دیا گیا، اور خود جنرل ضیاء الحق جنرل نوازش کے ساتھ تہہ خانے میں رہائش پذیر تھے، جہاں وہ کھانا تک خود بناتے تھے۔ دوستو، اس وقت کے بادشاہ نے ہیلی کاپٹر بھیج کر رات کو جنرل ضیاء الحق کو اپنے محل بلوایا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ شامی فوج نے سرحد پر حملہ کر دیا ہے، اور اندرون ملک فلسطینیوں نے تمام شاہراہوں اور اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ حالات پوری طرح سے حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شامی فوج زبردست حملہ کرنے کے بعد اب دارالحکومت عمان کی طرف پیش قدمی کر رہی ہوگی۔ دارالحکومت عمان پر قبضے کے بعد وہ فلسطینیوں کو یہاں کی حکومت سونپ جائیں گے۔ کسی طور بھی یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہی خاندان کو کچھ دنوں کے لیے کسی اور ملک روانہ کر دیا جائے۔ اب اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ اس پر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ اردنی قوم کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کا جینا مرنا اپنی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ اب جنرل ضیاء الحق اردنی فوج کی کمانڈ سنبھالیں، لیکن جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ انہیں GHQ اور جنرل نوازش سے اس بات کی اجازت لینی ہوگی، جس پر اردنی بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کی اجازت لینا میرا کام ہے۔ ابھی آپ یہاں سے سیدھا اردنی فوج کے پاس جا کر ان کی کمانڈ سنبھالیں گے اور شامی فوج کو زبردست جواب دیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کو اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے میدان جنگ میں پہنچا دیا گیا۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق کا تعلق خود آرمیڈ کور سے تھا، اسی لیے انہوں نے ٹینکوں کی اس خون ریز جنگ میں اردنی فوج کی زبردست کمانڈ کی۔ ٹینکوں کی ایک زبردست خونی جنگ کے بعد شامی فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح اردنی فوج اپنے ملک کا نظام بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ابھی بھی انہیں ایک مسئلہ تھا، کیونکہ فلسطینی گوریلوں نے ملک میں خانہ جنگی کی فضا قائم کر رکھی تھی۔ اس سب سے نمٹنے کے لیے اردنی فوج نے تمام بڑے شہروں جہاں پر فلسطینی موجود تھے ان کا گھیراؤ کر لیا۔
اور زبردست خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 16 سپتمبر سے لے کر 27 سپتمبر تک 25,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، اردنی فوج نے گھر گھر جا کر ایک ایک فلسطینی کو باہر نکال کر گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ موت کا ننگا ناچ اتنے دنوں تک مسلسل جاری رہا اور اس کے بعد امان شہر میں فلسطینیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے ان زبردست کارناموں کے پیش نظر اس وقت کے اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے جنرل ضیاء الحق کو اردن کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا اور ڈھیر سارے ڈالرز اس وقت پاکستانی فوج کے حوالے کیے۔ دوستو، یہ سب جنرل ضیاء الحق کی خدمات کا نتیجہ تھا۔ دوستو، یہ سب جب بریگیڈیئر نوازش کے علم میں لایا گیا تو انہیں بہت ہی زیادہ سبکی محسوس کی، کیونکہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر یہ سب کیا گیا تھا۔ تب انہوں نے GHQ سے جنرل ضیاء الحق کے خلاف شدید ایکشن لینے کی مانگ کی، جس پر بذات خود اردن کے بادشاہ نے مداخلت کی اور ڈائریکٹ پاکستان کو کہا کہ اگر انہیں اس بریگیڈیئر کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اسے اپنا مشیر رکھنے کو تیار ہیں۔ اردن کے بادشاہ نے کئی شاہراہیں اور کئی اہم عمارتیں جنرل ضیاء الحق کے نام سے منسوب کر دی۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے خلاف یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ بظاہر ضیاء الحق نے صرف اور صرف شامی فوج کو پسپا کرنے کے لیے اردنی فوج کی مدد کی، جبکہ عمان میں کھیلی جانے والی فلسطینیوں کے خون کی ہولی سے جنرل ضیاء الحق یا پاکستانی کسی بھی فوجی نے براہ راست کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ سب صرف اور صرف جنرل ضیاء الحق کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے حواریوں نے چند خریدے گئے صحافیوں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا، کیونکہ 5ویں OIC کے اجلاس میں یاسر عرفات، جو کہ فلسطینیوں کا لیڈر تھا۔ دوستو، اگر جنرل ضیاء الحق نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہوتا تو 5ویں OIC کے ہونے والے اجلاس میں یاسر عرفات، جو کہ فلسطینی پولیٹیکل لیڈر تھے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاش ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا اور اس پاکستان میں ایک ضیاء الحق ہوتا تو آج ہم لوگ بھی آزاد ہوتے۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق کی بے گناہی کی گواہی پاکستانی سفارت خانے میں تعینات طیب صدیقی نے بھی اپنی کتاب میں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں جنرل ضیاء الحق کا دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ دوستو، یہ تمام ثبوت اور حقائق جاننے کے بعد آپ کے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور مزید اس طرح کی ہسٹری سے جڑی حقیقت سے قریب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔